جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق پیغمبر نے زینب رکھا، دنیا محرومۃ المسرت کے نام سے جانی۔ جس بی بی کا نام پیغمبر نے وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ کعبۃ الرضایا دکھوں کا کعبہ، کعبہ تو جانتے ہیں نا سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، یہ کربلا میں دکھوں کا کعبہ تھی، سارے دکھ جس زینب کا طواف کر رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ کائنات میں ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے اور ہر بھائی کو بہن سے، لیکن جتنی محبت میری آقا زیادی زینب کو امام حسین علیہ السلام سے تھی، اس محبت کی کائنات میں نظیر نہیں ملتی۔ عزاداروں میں ذمہ داری سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، ہمارے ایک بہت بڑے فقیہ عالم گزرے، علم رجال کی بڑی معروف کتاب ہے، عبداللہ مامکانی، انہوں نے اپنے رجال میں ایک جملہ لکھا ہے، اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب۔ کون ہے زینب، کیا ہے زینب، اور تم کیا جانو گے کیا ہے زینب۔ ہر بھائی کو بہن سے، ہر بہن کو بھائی سے محبت ہے، لیکن میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا اور میری آقا ذاتی مصلی عبادت پر جب تشریف لاتی تھی، پہلے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر آئی۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے۔ جب سیدہ طاہرہ تشریف لاتی تھی، رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو امام حسین علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بہن کی کھڑے ہو کے تعظیم کرتے تھے۔ اور جب میری آقا زادی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، مولا علی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا عقد پڑھا اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ۔ اس نکاح میں مولا امیر المومنین نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہے۔ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت۔ اور دوسری شرط یہ کہ عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا، میری زینب بھی ساتھ جائے گا، زینب کو روکنے کا تو حق نہیں رہتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس لیے کہ بھائی کا مشن ادھورا رہ جاتا اگر زینب کبریٰ ساتھ نہیں دیتی۔ یزید ملعون نے جس امام حسین کو کربلا کے اس ریگزار میں ختم کر دینا چاہا، میری آقا زادی اسی حسین کو شام کے دربار و بازار میں زندہ باد کر دی۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ 12 محرم ہے آج۔ میں رسول اللہ کی سیرت سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے علامہ علی نقی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا ہے۔ عصر عاشور مولا حسین کا عشرہ ختم ہو گیا، زینب کبریٰ کا عشرہ شروع ہوا۔ وہ فرماتے تھے وہ تو عشرہ 10 دن ہیں تو اس کا نام ہی عشرہ پڑ گیا نا، لیکن جناب زینب کبریٰ کا یہ عشرہ کتنا لمبا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی حد ہم تب معین کریں جب ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ آقا زادی کی زندان شام سے رہائی کب ہوئی۔ شدید اختلاف ہے روایات میں، اگر آقا زادی نے دوسرا چہلم بھائی کا کربلا میں آ کے دیا ہو تو پھر سارا سال زینب کا عشرہ۔ جو جہاد امام حسین علیہ السلام نے کیا کربلا میں، وہ بنی ہاشم کی روایات کے عین مطابق تھا۔ جعفر طیار کا خاندان، سید الشہداء حمزہ کا خاندان، حیدر کرار کے بیٹے ایسا جہاد نہ کرتے تو کام کرتا، لیکن جو جہاد میری آقا زادی زینب نے کیا، یہ اس خاندان کی روایت کے مطابق نہیں تھا۔ اس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھاؤ، وہ بلوہ عام میں اور بغیر چادر،
دن چڑھا 11 محرم کا، عمر ابن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا اور کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسم پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا سود اللہ وجہک یا ابن سعد، سود اللہ وجہک یا ابن سعد انا ودائع رسول اللہ۔ ابن سعد خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے، ہم تو رسول کی امانت ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانت ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسم پہنائے گئے اور کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ ازاداروں جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب رسول زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ ازاداروں میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے، تمہارے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پر سوار ہوئی، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پر سوار ہوئی۔ بدترین سواری اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہوں، جس پہ پالان ہوں۔ ایک تاریخ کی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے جناب ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ خدا جانتا ہے تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹی، کجا بے پالان اونٹوں کی سواری۔ اجرکم علی اللہ۔ میری آقا ذاتی نے جناب فضل نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرایا۔ آخر میں رہ گئی 2 بیویاں، جناب فضل عرض کرتی آقا ذاتی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا ذاتی نے فرمایا اماں فضل تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کرا، میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ آزادر ہو گئی جناب فضل سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ناظرت یمین و شمال، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پوچھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا، وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سوار۔ کیونکہ اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار۔ بیمار